بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اطاعت کے نتیجے میں یہ مقام کیوں نہیں ملا، اولیاء کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ تو اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کتنی پیروی کی اور کس کو کس وقت نبی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اچھا میں نے اتنی پیروی کر لی اور اب مجھے نبی بنانا چاہیے، یا فلاں نے اتنی پیروی کر لی اب اس کو نبی ہونا چاہیے، اس طرح کے خیالات تو کبھی انبیاء کے دلوں میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی تو آپ بھی پہلے تو یہی کہتے رہے کہ ما انا بکارن ما انا بکارن۔ یہ خدا کا کام ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو آپس کا تعلق تھا وہ اتنا گہرا اور اتنا محبت کا تعلق تھا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے آنے والے خدا رسیدہ بزرگوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو یہ مقامات دینا یا خدا کا کام ہے یا خدا سے خبر پا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ ہم یہ بحث نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا اور فلاں کو کیوں بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے، اور جس پر دراصل ہم یہ ساری بحث کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نبی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت اتنی عظیم الشان مقام پر جا پہنچی ہے کہ اس کے مقابل پر آپ کے زمانے میں کوئی کتنا بڑا بھی صاحب وحی اور الہام اور رویا اور اطاعت کرنے والا ہوئے، اس کی حیثیت ایک دیے کی سی لگتی ہے۔ کہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر قرار دیا لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی طرح قرار دیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہی یا آپ کے فوراً بعد کسی نبی کا آنے کا مطلب یہ بھی بن سکتا تھا کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ابھی فوت ہوئے ہیں اور ابھی کسی نبی کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی امتوں میں بار بار انبیاء آتے رہے، ان کے ذرا حالات پڑھ کے دیکھیں۔ اس زمانے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت سے انبیاء آتے تھے کہ جب ایک نبی ہلاک ہوتا تھا تو فوت ہو جاتا تھا تو ایک اور نبی اللہ تعالیٰ بنا دیتا تھا، اور بعض اوقات ایک وقت میں بے شمار انبیاء ہوتے تھے اور ان سے بھی وہ انبیاء ان کی جو امتیں ہیں وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کہ آپ دیکھیں کہ اس قدر اس میں نورانیت اور اس قدر فیض جاری پایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صدی اور میرے بعد کی صدی اور میرے بعد کی صدی یہ نورانی صدیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو نہیں چھوڑے گا اور ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا رہے گا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک آنے والے کو نبی قرار دیا ہے اور اس کو متعدد جگہ پر نبی قرار دیا۔ اس لیے ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کی اطاعت میں جس کو حضور نے نبی بنایا یا قرار دیا اس کو نبی کہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ جی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اس وقت آیت خاتم النبیین کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو تفصیلی بیان دیا ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
دو کلیدی آیات ہیں جو اس مسئلے پر پوری طرح روشنی ڈالتی ہیں۔ اور جیسا تفسیر کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ القرآن و یفسر و بعضہ بعضاً، اگر غور کیا جائے تو ان دونوں آیات میں بڑا قریبی تعلق نظر آتا ہے۔ ایک تعلق تو یہ کہ سورہ احزاب میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا، اس کے چند آیات کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر مقدر کر رکھا ہے، جو یہ سارے انعامات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کے اسی کے مقابل پر جس آیت سورۃ نساء کی آیت جو پڑھی گئی ہے، جو اس وقت زیر بحث ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، فضل کا لفظ وہاں بھی دہرایا گیا، یہاں بھی دہرایا گیا۔ پھر ایک اور مماثلت یہ نظر آتی ہے کہ جہاں آیت خاتم النبیین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، اور اسی کے بیان سے سمجھنے کے نتیجے میں انسان بھی اس بات کو جان سکتا ہے۔ اگر ہم واپس جائیں سورہ نساء کی طرف تو اس کے آخر میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون بیان فرمایا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی حقیقت کو صحیح جانتا ہے۔ تو دیکھیں دو آیات جو ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دوبارہ دوسرے رنگ میں ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ ایک آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری پر غور کرو، دوسری کو سمجھنا ہے تو پہلی کو کرو، اور حقیقت تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ بالکل